الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج 26 ذوالقعدۃ الحرام 16 جون بمطابق 16 جون 2023 اور 26 ذوالقعدۃ الحرام 1423 ہجری 1444 ہجری کا یہ آج جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ کو ہمارا موضوع تھا کعبۃ اللہ مشرفہ کی 6 خصوصیات، اور آج ہمارا موضوع ہے مجرم بلائے آئے ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش، اس میں سے کلام کے چند اشعار آپ کے سامنے بطور تبرک رکھنا چاہوں گا، سماعت کیجیے گا۔ میرے آقا نعمت اعلی حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، کعبۃ اللہ میں اطاعت و فرما برداری کرنے والے مطیع، فرما بردار، نیک، متقی، پرہیزگار، وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ وہاں نیک متقی بھی پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں، اور یہاں گناہگار حضور کے دامن میں مچل رہے ہیں، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ سبحان اللہ، مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، آغوش مادر کی طرح ہے نا،
مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا، یہاں کرم ان کا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارماں، اب ادب و شوق کا یہاں بہم الجھنا دیکھو، ادب و شوق کا یہاں بہم الجھنا دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کا ایک حصہ پڑھا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کے شان نزول میں علم تفسیر کے ماہر علماء مفسرین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بدبخت منافقوں نے جان سے زیادہ عزیز رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش رچائی۔ اللہ پاک ان بدبختوں کو غارت کرے، کیسی کیسی یہ جسارتیں کرتے رہتے ہیں۔ خیر، ان بے وقوفوں نے سازش رچائی اور دل میں برا ارادہ لے کر کے بارگاہ رسالت کی طرف چل پڑے۔ ادھر یہ برے ارادے سے چلے، ادھر طائر سدرہ جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور منافقوں کے برے ارادے کی اطلاع دے دی۔ کیا بات ہے! منافقوں کے جو ارادے تھے ان کی اطلاع حضور کو پہلے ہو چکی جبریل کے ذریعے۔ چنانچہ جب یہ منافق بارگاہ رسالت میں پہنچے، اس وقت مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سراپا نور علیہ السلام کے پاس مجمع لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس مجلس میں وہ منافق جیسے ہی پہنچے، انہوں نے منظر دیکھا تو ادھر کریم آقا نے ان کے برے ارادے بھانپ لیے تھے، اور جبریل نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کے بتا دیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ہماری مجلس میں برے ارادے سے آئے ہیں۔ کیا بات! حضور آنے والوں کا برا ارادہ بھی بھانپ لیا۔ کبھی جبریل مطلع کر دیتے ہیں، کبھی رب کریم خود اطلاع دے دیتا ہے، کبھی حضور کو خود آگاہی اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا ہماری اس مجلس میں کچھ لوگ برے ارادے سے آئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، اور ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! ارادہ حضور بھانپ چکے ہیں، ارادہ حضور بھانپ چکے ہیں، ارادے سے مطلع ہو چکے ہیں۔ لیکن عفو درگزر کا عالم کیا ہے؟ کہا وہ جو برے ارادے سے آئے ہو کھڑے ہو جاؤ اور اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو، ہم تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیتے ہیں۔ کیا حسین انداز میں کسی نے کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔
سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا بھی انداز یہاں دیکھیے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، ایسے ہوتے ہیں آقا، مگر منافق بدبخت انہیں کیا خبر کہ دعائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہے، کتنی نعمت سے عظما سے کم نہیں ہے۔ یہ بدبخت کھڑے نہ ہوئے، نہ توبہ کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت کے حقدار نہ بن سکے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارشاد خداوندی کے اس حسین انداز پر قربان جائیے۔ گناہ بندہ کرتا ہے، سیاہ کار بندہ ہوتا ہے، بد کردار بندہ ہوتا ہے، ظالموں میں تمام گناہ شامل، زنا، چوری، ڈکیتی، شراب خوری، جوا، غیبت، چغلی، کتنے گناہ کبیرہ ہیں، جتنے گناہ کیے۔ اب معافی چاہتے ہو، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، حضور نبی کریم علیہ السلام کے دیار اقدس میں چلے جاؤ۔ حج کر چکے ہو، حج کر چکے ہو، کعبہ کے چکر لگا چکے ہو، طواف بھی کر چکے ہو، مینا میں بھی جا چکے ہو، عرفات میں بھی جا چکے ہو، مزدلفہ کے مزے بھی لوٹ چکے ہو، حلق بھی کروا لیے، احرام بھی کھول لیے، قربانیاں بھی کر چکے ہو، سارا کچھ کر چکے ہو، صفا مروہ کی سعی بھی کر چکے ہو، لیکن آؤ اگر گناہ باقی ہیں اور گناہ گار ہو، بد کردار ہو، گناہ بخشوانا چاہتے ہو، تو پھر اب مکے سے پلٹ کر کے سیدھے واپس نہ آؤ، مدینے چلو، مدینہ طیبہ میں پہنچو، ماہ طیبہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو آقا ہم خود نہیں آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤوکا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ آقا خود نہیں آئے، بلائے ہوئے آئے ہیں، خود نہیں آئے، آنے کے قابل بھی نہیں تھے، اللہ کریم نے بھیجا ہے، ہم آئے ہیں، آقا آئے ہیں، آپ کے دربار میں آئے ہیں، اب آپ ہماری شفاعت کر دیجئے۔ اب قرآن کا حسین انداز سمجھیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ گناہ اللہ کے کیے، نافرمانی اللہ کی ناراض اللہ کو کیا، اور مالک فرما رہا ہے جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ اونچی آواز میں سناؤ آواز، کیا بات، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آؤ، تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، ہم سے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ سنیے جناب، گناہ اللہ کے کیے، ناراض مالک کائنات کو کیا، اللہ کریم کی نافرمانیاں کی، تو فرمایا جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تیری بارگاہ میں حاضری دے دیں۔ مالک جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیں تو پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، کا حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ نے انداز پہ غور کیا؟ معافی اللہ سے مانگنی ہے، جانا حضور کی بارگاہ میں ہے،
کیا انداز ہے تیرا؟ مالک گناہ تو تیرے کی ہے، نافرمانی تو تیری کی، تو نے بھیجا حضور کی بارگاہ میں، اب کہا وہاں بھی جانا ہے تو معافی مجھ سے مانگنی ہے، فاستغفر اللہ، معافی مجھ سے مانگنی ہے۔ مالک وہاں جا کر معافی مانگنی تو یہاں کیوں نہیں؟ کیا انداز ہے؟ یہاں بھی مانگو جناب ٹھیک ہے، لیکن خصوصی طور پر جاؤ وہاں معافی مانگو۔ مالک پھر کیا ہوگا؟ سنیے قرآن کے لفظ سنیے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہا وہاں پہنچ جاؤ حضور کی بارگاہ میں، اللہ سے معافی مانگ لو اور رسول تمہاری شفاعت کر دے۔ کیا حسین انداز ہے، کیا انداز حسین انداز ہے۔ پہنچو حضور کی بارگاہ میں، معافی اللہ سے مانگ لو اور رسول تمہاری شفاعت کر دے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا پھر اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ مالک کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، کیا حسین انداز ہے کہ گناہ اللہ کے کیے، بھیجا حضور کی بارگاہ میں، معافی اپنے سے منگوائی، سفارشی حضور کو بنوایا اور کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اب سنیے ذرا، کر کے گناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، چور حاکم سے چھپا کرتے، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے، چور انوکھا تیرا۔ دنیا کی کچہریوں کا، دنیا کے کوٹوں کا، کوٹ کچہری کا قانون ہے، اقبال جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے، انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے، عمر کی قید سنائی جاتی ہے، انہیں جرمانے کیے جاتے ہیں، انہیں سزائیں سنائی جاتی ہیں، لیکن حضور کا دربار انور وہ ہے، دربار گوربار وہ ہے، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، چور حاکم سے چھپا کرتے، یہاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے، چور انوکھا تیرا۔ حضور کے دربار میں پہنچے، اللہ اکبر، پہنچ کر کے کہا آقا چھپاؤں تجھ سے منہ تو کروں کس کے سامنے، آقا چھپاؤں تجھ سے منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، خود نہیں آئے مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے، آقا خود نہیں آئے بھیجے گئے ہیں تو آئے ہیں، خوش بخت وہ لوگ ہیں جو مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں برکات، انوار، تجلیات لوٹ کر کے دیار اقدس میں آئے اور حضور کی آ کر کے زیارت کرنے میں کامیاب ہوئے، اور حضور کی تربت اطہر پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت ملی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ چہارم، مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہو چکا، 3 دن کے بعد ایک عربی بدوی بدو دیہات کے رہنے والا ایک دیہاتی حضور کی تربت اطہر پر آیا، اور آ کر کے اس کا انداز یہ ہے، اس نے حضور کی قبر انور پر اپنے آپ کو گرا دیا، آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر آقا ہم بھی تیرے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے
دیکھ کے طلبہ تیرا آقا حضور کے قدموں میں آ گیا، تربت اطہر پر اپنے آپ کو گرا دیا اور اپنی آنکھوں میں خاک کا سرما بنا کر کے ڈالنے لگا، چہرے پر خاک ملنے لگا، سر پر خاک ڈالنے لگا۔ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو آپ نے اللہ سے سنا ہم نے آپ سے سنا، اور اللہ کا قرآن میں ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کریم نے اعلان کیا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے گناہ کیے ہیں، آپ کے دربار اقدس میں حاضر ہو گیا ہوں، گناہ کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ اس صحابی عربی کا عقیدہ دیکھیے، حضور آپ میرے لیے استغفار کر دیں، اللہ نے بھیجا ہے میں آ گیا ہوں، آپ میرے لیے سفارشی بن جائیں، میرے لیے استغفار فرما دیں۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں وصال اقدس کو 3 دن ہوئے ہیں، اس عربی نے جب یہ آہوزاری کی، قبر انور سے برکات لی، تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، او آنے والے جا تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، جا تیرے گناہ بخش دیے گئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گہربار سے اسے مغفرت کی بشارت ملی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ آئیے سنیے میرے آقا رحمت والے آقا کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، دنیا میں آئے ہمیں یاد رکھا۔ رب حبلی امتی کی صدائیں لبوں پر ہیں۔ مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نعتیہ دیوان میں لکھا، کہا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو حضور دنیا میں رہے، ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا، اس دنیا سے پردہ فرمایا، رب حبلی امتی کی صدائیں لبوں پر ہیں، قبر انور میں اترے، رب حبلی کی صدائیں لبوں پر ہیں، پل صراط پر بھی ہمارے لیے جلوہ فرما ہوں گے، حوض کوثر پر بھی ہمارے لیے جلوہ گری فرمائیں گے، میزان عمل پر بھی ہمارے لیے ہوں گے۔ اس دیار اقدس کی حاضری کی باتیں کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا اور انتہا کی توجہ کیجئے گا۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا کی بارگاہ میں پہنچنے والے حجاج، پہنچنے والے عشاق، پہنچنے والے عاشقان رسول جب حضور کے دیار اقدس میں جاتے ہیں، دربار اقدس کی وہ حاضری کہ جب بندہ پہلی مرتبہ دربار اقدس میں حاضر ہوتا ہے، باب السلام سے داخل ہو کر کے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف کے اندر، جناب مواجہہ شریف کے اندر جلوہ گر حضور کے دربار اقدس میں جب اس کی حاضری ہوتی ہے، اللہ نے کرم کیا، ہمیں بھی حاضری کا موقع 2012 میں ملا، 11 سال کا لمبا عرصہ بیت گیا، اب بھی اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے تو حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ لیکن جب بھی مدینہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، وہ گزرے ہوئے لمحات دماغ میں گھومنے لگ جاتے ہیں، وہ حسین لمحات دل و دماغ میں اجاگر ہو جاتے ہیں اور ان کا جناب والا انداز تازہ ہو جاتا ہے۔ مواجہہ شریف میں حاضر ہو بندہ اور حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے، حضور کے دیار اقدس میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا
نور اللہ پڑھ کر عرض کرے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں، یا رسول اللہ میں سائل بن کر کے آ گیا ہوں آپ کے دربار میں۔ اور ادھر سورۃ الضحیٰ پڑھیں گے تو قرآن اعلان کرتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور آپ کے دربار میں کوئی سائل آ جائے نا، آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے اس کو محروم نہیں لٹانا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تڑپی، کہا سائل ہوں سائلوں کو، سائل ہوں سائلوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یہاں نہ نہیں ہے، نہ نہیں ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ادھر اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں دو جہاں کو کیا کیا نہیں ملتا، تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تو یہ لا کا لفظ کلمے کے علاوہ حضور کی زبان پر نہیں ہے۔ تو فرمایا عرض کرتے ہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، آقا میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ تو حضور جب شفاعت کر دیں گے، حضور جب سفارش کر دیں گے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 64 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اب اس حصے کو پڑھنے کے بعد رئیس المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو سیدی اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں، انہوں نے کیا خوب لکھا ہے۔ دوسری ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 کو بیان کرتے ہیں۔ کہا مالک فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، مالک کائنات کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پہلی آیت جو پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ دونوں آیات بیان کرنے کے بعد رئیس المتکلمین شاہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ادھر مالک فرماتا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، پھر مجھ سے معافی مانگ لو، یہ رسول تمہاری سفارش کر دے، شفاعت کر دے، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ کا دوسرے مقام پر کہا کہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ فرمایا دونوں آیتوں کو ملا کر کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے میں جلدی کرو، جلدی کرو، حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جلدی کرو، چلو حضور کی بارگاہ میں۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا کی در کی ہے، چبھتی ہوئی نظر میں یہ ادا کس سحر کی ہے، کھبتی ہوئی جگر میں یہ صدا کس گجر کی ہے۔ واہ اللہ اکبر، کہا ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کی در کی ہے، کالک جبی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ کہا ہاں آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم آغوش مادر کی طرح ہے، ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے عین کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام طویل ہے، ایک ایک لفظ کی شرح بھی بیان کروں تو بات طول پکڑ جائے گی۔ کہنے لگے ادھر حتیم میں موقع ملا، ادھر مدینے جانے والی سواری تیار ہو گئی۔ کہا آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم
وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے؟ اللہ اکبر، جلدی کدھر کی جانے کی ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہا وارو قدم قدم پر کہ ہر دم ہے جانے نو، ہر قدم جو اٹھا رہا ہوں مجھے تازی نئی زندگی مل رہی ہے۔ وارو قدم قدم پر کہ ہر دم ہے جانے نو، یہ راہ جہاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اسی انداز میں پہنچتے پہنچتے مدینہ قریب آ گیا، پھر کسی عاشق نے قلم اٹھایا، کہا او حاجیو سنبھل کے پاؤں رکھنا، یہ شہر مدینہ ہے، یہ مکہ نہیں ہے کہ جہاں تم نے دوڑیں لگائی ہیں، یہ مکہ نہیں ہے کہ جہاں تم نے جناب والا شیطان کو کنکریں ماری ہیں، یہ مکہ نہیں ہے کہ صفا و مروہ کی سعی کی ہے، یہ مکہ نہیں ہے کہ میدان عرفات میں گئے ہو، مزدلفہ میں گئے ہو، مینا میں گئے ہو، جناب والا دوڑیں لگائی ہیں، احرام باندھا ہے، پٹک پٹک کر کے چلے ہو، رمل کیا، اکڑ اکڑ کر کے کعبے کا طواف کیا، یہ سارے کام تم نے مکے میں کر لیے ہیں، اب یہ مدینہ ہے، مدینہ ہے، حاجیو سنبھل کے پاؤں رکھنا، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ ہاں یہاں تو اونچی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ تو یہاں تو جبریل بھی آتے ہیں تو اونچی آواز نہیں نکالتے، اونچی آواز نہیں نکالتے۔ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے، میرے یار دے بوہے تھے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، دیکھ رہے ہو یہ دیار اقدس ہے، خوابوں میں جس کو دیکھا، تصورات کی دنیا میں جس کو دیکھا، نقشوں میں دیکھا، جن کو جناب والا تصویروں میں دیکھا، سنو معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ پھر کیا حسین انداز اعلیٰ حضرت کا، کاکا آپ کیا کہیں گے، ہم خود آئے ہیں؟ خود کوئی نہیں آئے، بلائے گئے ہیں۔ خود آنے والے کی قدر کوئی نہیں ہوتی، بلائے جانے والے کی قدر ہوتی ہے۔ تو آقا خود نہیں آئے، بلائے ہوئے آئے ہیں۔ کوئی قسمت والا بندہ ہے، مہمان مدینے والے دا، ہندائے کرم خوشبختاں تے، سلطان مدینے والے دا۔ آقا خود نہیں آئے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان، کریموں کے در کی ہے۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، علیہ السلام، آقا ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں، دارقطنی کی حدیث ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، خاص میری زیارت کے لیے حاضر ہوا، اس کے علاوہ کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو فرمایا مقصد اس کا میری زیارت کرنا ہے، میری تربت اطہر کی زیارت کرنا ہے، میری زیارت کرنا ہے، تو فرمایا میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں پہنچنے والے پر میرے اوپر حق ہے کہ میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ واہ کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور قربانی کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔